قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے، اور ہمارے لیے قرآن حکیم معجزے کے علاوہ حکمت تدبیر بھی ہے، دین کے اصول بھی سکھاتی ہے کہ ہم کو کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ کانا خلق القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ اسی طرح سے مہدی خلیفۃ اللہ، ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے تو مہدی خلیفۃ اللہ کی زندگی کو بھی ہم سمجھیں گے تو قرآن ہمیں برابر سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو قرآن کی آیت ہے۔ تو ہمیں آپ کی زندگی کو بھی اگر سمجھیں تو گویا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ لہذا قرآن کیا ہے اس کی طرف دلچسپی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم غفلت میں نہ رہیں۔ اس لیے آئیے آج اسی مضمون کو میں سرنامۂ کلام بنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک صورت کو یہاں پر لی جاتی ہے کہ اس میں کیا کیا اصول بتائے گئے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ نماز میں ہم قرآن کی آیتیں اور سورتیں پڑھتے ہیں، مگر کیا ہی لطف ہے اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ آج ناچیز نے اسی طرح ایک سورت کو اپنا عنوان بنایا ہے، اس قرآن کی سورت کو، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں، اس کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ کچھ اس طرح کا پیغام سورہ قریش میں ہے۔ سورہ قریش یعنی لیلاف قریش جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی سی سورت ہر ایک کو گویا یاد تو رہتی ہوگی، مگر آئیے اس کے تفصیل کو ہم دیکھتے چلیں تاکہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس صورت میں قبیلہ قریش کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قریش رکھا گیا۔ قبیلہ قریش کا ذکر ہے، اس لیے کیا ہے اس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبیلہ قریش سب سے زیادہ مقبول ہے، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد میں قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھ کو چن لیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے قبیلہ قریش کو خاص اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کوئی اس اعزاز کو مانے یا نہ مانے۔ کفر و شرک کے زمانے میں بھی قریش کے بعض اخلاق بہت اعلیٰ اور اونچے تھے، اور ان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی اس دور کے عربوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں بھی اکثر لوگ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی کے اور گرمی کے سفر سے، یعنی وہ قریش کے لوگ آگاہ تھے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایسے مقام پر آباد ہے جہاں کی سرزمین پر کوئی زراعت یا کھیتی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے پھل مکے والوں کو مل سکیں۔ اس لیے مکے والوں کو روزی کی تلاش میں اس دور میں سفر کر کے دور دراز مقام پر جانا پڑتا تھا،
وہ لوگ گرمی کے زمانے میں ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا، اور سردی کے موسم میں یمن کو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یمن گرم ملک تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیتا یعنی ٹھنڈی اور سیف یعنی گرمی کے سفر کو یاد دلایا ہے۔ اور چونکہ قریش کے لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مشہور تھے اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے، تو یہ لوگ تجارت کے لیے جس راستے پر جایا کرتے تھے وہاں چور اور ڈاکوؤں سے وہ محفوظ رہتے تھے، ایسے راستے کو وہ چن لیا کرتے تھے۔ اور ملک یمن میں اتنا اناج اور غلہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کی ضرورت سے زیادہ کا سامان وہ لوگ جدہ میں لا کر بیچنے لگے، جو کہ مکہ کے قریب میں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پر کئی احسانات کیے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جاڑے اور گرمی کے موسم میں تجارت کی آسانیاں بھی اللہ نے پیدا کر دی تھیں۔ ان احسانات کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، اور ان احسانات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آگے فرمان یوں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اب چونکہ اللہ نے ان پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی تم اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ یہ حکم الہی ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہوئے احسانات پر اس کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے، اور پھر کس اللہ کی عبادت کرنے کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ وہ رب کے آگے آیت آئی ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے اطعمہم من جوع یعنی کھانا دیا بھوک میں، جو کہتے ہیں بھوک کو اور طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو اطعمہم من جوع یعنی بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف اور ڈر اور خوف کے وقت امن میں بچائے رکھا۔ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اللہ یاد دلا رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ یہاں پر اس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ قریش میں ہر بنی نوع انسان، ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر قدم قدم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کے بدلے میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لاپرواہ نہ ہو جائے، اللہ کی عبادت سے وہ غفلت نہ برتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہر دور میں قریش کی طرح ہر دور میں انسانوں پر احسانات کیے ہیں اور کیے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھا۔ اگر انسان یوں ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا لاتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، اور اللہ نے جن جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے رکا رہے گا، اگر جانے انجانے میں کی ہوئی غلطیوں سے توبہ کر کے خدا کا خوف دل میں رکھے گا، تو خدا تعالیٰ اس بندے کو آخرت کے خوف سے بھی محفوظ کر دے گا، کیونکہ آخرت کے خوف سے کوئی بچ نہیں سکتا، آخرت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں پر چاہے ہم دنیا داری کے معاملے میں غرق ہو کر کن کن چیزوں کا انکار کر دیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، مگر یاد رکھیے کہ سوچے سمجھے بغیر انکار کر دینا، وہاں پر اس کا انجام ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اور کیونکہ ایک مومن گناہگار تو
گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن باغی نہیں ہو سکتا، باغی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے نے اپنی غلطی کو مان لیا، اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور آئندہ اس نے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیا. اور یہ احساس اسی انسان کے دل میں جاگ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے کہ اللہ نے اسے بھوک میں روٹی دی اور خوف میں امن دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر، ولیوں پر اور خلیفوں پر ایمان سچے دل سے لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رسول و مہدی کے صدقے میں وہ ہمارے اس احساس کو جگا دے اور ہمیں اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.